ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہری پور گاؤں میں سہانا اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ سہانا کے شوہر کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد اب سہانا ہی اپنی 6 بیٹیوں کا واحد سہارا تھی۔ سہانا نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا باغ لگایا ہوا تھا جس میں بہت پیارے پیارے رنگ کے پھول لگا کرتے تھے۔ سہانا ان پھولوں کو توڑ کر بازار میں بیچ آتی تھی، جس سے وہ اپنا اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک دن سہانا پھول لے کر بازار جا رہی تھی کہ اچانک زور سے زمین پر گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب سہانا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ارد گرد پریشان بیٹھا ہوا دیکھتی ہے۔ ایک بیٹی سہانا سے کہتی ہے، ماں، آپ کو کتنی بار کہا ہے اتنا زیادہ کام مت کیا کریں، دیکھیں اب آپ بیمار ہو گئی ہیں، بس اب آپ آرام کریں گی اور ہم بہنیں مل کر کام کیا کریں گی۔ چھوٹی بیٹی کہتی ہے، ہاں ماں، آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم اپنا کام خود کیا کریں گے اور آپ صرف آرام کریں گی۔ اگلے دن ساری بہنیں پھول توڑ کر بازار میں جاتی ہیں اور سارے پھول بیچ آتی ہیں۔ اب وہ روزانہ صبح اٹھتی ہیں، پھول توڑتی ہیں اور ان کو بیچنے کے لیے بازار چلی جاتی ہیں۔ ایک دن جب سب بہنیں کام سے واپس آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو راستے میں ڈھیر سارے پھول گرے ہوئے ملتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ارے دیکھو کتنے پیارے پھول ہیں، پتہ نہیں اتنے پیارے پھولوں کو یہاں کون گرا کر چلا گیا ہے۔ ہاں اپی، کیوں نہ ہم ان پھولوں کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے باغ میں لگائیں، یہ پھول پہلے والے پھولوں سے زیادہ مہنگے بکیں گے۔ وہ ان پھولوں کو اپنے ساتھ گھر لے آتی ہیں اور اپنے باغ میں لگا دیتی ہیں۔ اگلے دن جب وہ اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان پھولوں پر چھوٹی چھوٹی پریاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اتنی پیاری پریوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ دیکھو کتنی پیاری پریاں ہیں، بالکل پھولوں کی طرح خوبصورت۔ پریاں اچانک ان بہنوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں، دیکھو ہمیں کچھ مت کہنا، ہم تو سپنا جادوگرنی سے بچ کر پھولوں میں چھپ گئے تھے، ہمیں لگا تھا سڑک پر پڑے ہوئے پھولوں کو بھلا کون اٹھائے گا۔ سپنا جادوگرنی، یہ کون ہے اور تم سب اس جادوگرنی سے کیوں چھپ رہی تھی؟ اس جادوگرنی نے ہمارے ماں باپ دونوں کو ختم کر دیا ہے اور اب ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے تاکہ ہمیں بھی مار دے اور ہماری ساری طاقت کو اپنے قبضے میں کر لے۔ تم لوگ فکر ہی مت کرو، وہ جادوگرنی اگر یہاں آئی تو ہم اسے مار مار کر بھگا دیں گے۔ یہ سن کر ننھی پریاں بہت خوش ہوتی ہیں۔ ایک دن جادوگرنی ان کو ڈھونڈتی ہوئی اس باغ میں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، آخر ڈھونڈ ہی لیا میں نے تم سب کو، کب تک چھپتی، ایک نہ ایک دن تو میرے پاس آنا ہی تھا۔ وہ سب بہنیں جیسے ہی جادوگرنی کو دیکھتی ہیں تو پیچھے سے حملہ کر دیتی ہیں۔ جادوگرنی اس اچانک وار کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی اور ڈر کر بھاگ جاتی ہے۔ پریاں بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ اب اپنے جادو سے باغ میں بہت سارے خوبصورت پھول لگاتی ہیں، جن کی وجہ سے ان بہنوں کی آمدنی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، اچھے سے اپنی ماں کا علاج بھی کرواتی ہیں۔